بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھیوں، آج ہماری اگلی جو قسط ہے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تقدیم: استاذ گرامی حضرت مولانا محمد عرفان عالم مصباحی مدظ اللہ علیہ، استاذ جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ۔ اسکول انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو ترجمہ تعلیم گاہ اور عربی تعبیر مدرسہ ہے۔ یہ لفظ ہر اس عمارت یا جگہ کے لیے ہے جہاں علم کی شمعیں روشن کی جاتی ہیں، خواہ وہ علم دین سے متعلق ہو یا دنیا سے۔ ترجمے کی حد تک تو یہ لفظ ٹھیک ہے، مگر زبان کی رنگت نے اسے اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے، اور اب یہ لفظ عصری اور دنیاوی تعلیمی گاہوں کے ساتھ خاص ہو کر رہ گیا ہے، یعنی لغوی معنی کا عموم اصطلاحی مفہوم میں باقی نہ رہا، اگرچہ اب بھی یہ لفظ تعلیم گاہ کے لیے ہی خاص ہے۔ علم دینی ہو یا علم دنیاوی، دونوں اچھے ہیں۔ علم میں فی نفسہ ہی کوئی خرابی نہیں، اور ہو بھی کیسے، یہ وہ جوہر ہے جسے خود علام الغیوب نے سراہا ہے۔ دراصل تعلیم کے بعد جو نظریات پیدا ہوتے ہیں، قلبی رجحانات جنم لیتے ہیں، اچھائی یا برائی ان میں ہوتی ہے، اور انہی افکار و خیالات کے ذریعے عمل میں بھی آتی ہے۔ پھر عملی میدان میں پائی جانے والی اس کی خرابی علمی اور تعلیم کے ساتھ منسوب ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک ہی لفظ کے اختلافات کی وجہ سے معنی اور مفہوم بالکل جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں اور اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مدرسہ جہاں دینی تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے اور بقدر ضرورت عصری تعلیم کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ اسکول جہاں عصری اور ماڈرن تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، اور کبھی کبھی محض نام کے لیے دینی تعلیم کو مختصر تعلیم مختصر ترین جگہ دی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا فرق ہے جس پر بہت سے شرعی احکام کا مدار ہے۔ اس کے علاوہ ایک فرق اور ہے جس کے بطن سے کئی خرابیاں ظہور پیدا ہوتی ہیں۔ مدرسے کی تعلیم کا مدار دین فطرت یعنی اسلامی شریعت پر ہے، اور اسلامی شریعت کی اصل قرآن و سنت ہے۔ اس لیے مدارس اسلامیہ میں فرائض و واجبات اور سنن کے علاوہ آداب پر بھی خاصی توجہ ہوتی ہے، تاکہ ان درس گاہوں کا فیض یافتہ شرعی اخلاقی دونوں اعتبار سے کامل انسان بنے۔ اور اسی کا اثر ہے کہ طلباء مدارس کے لاشعور میں یہ چیزیں رچ بس جاتی ہیں، اور وہ شرعی اور اخلاقی اقدار کے خوگر ہو جاتے ہیں، اور عصری اسکولوں میں فرائض اور واجبات اور سنن و دام میں سے کسی پر توجہ نہیں ہوتی، اور ہوتی بھی ہے تو عشر عشیر۔ ان کا اصل مقصد دنیاوی اعتبار سے اپنے طلباء کو کامیاب بنانا ہوتا ہے۔ وہ انسان کامل اور آدمیت کا نمونہ ہے یا نہیں، اس سے سروکار نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لا شعور میں مذہب سے بیگانگی اور ادب و تعظیم کے مقابلے میں خود سری اور بے باکی گھر کر لیتی ہے۔ سکول اور مدرسے کی مثال یوں بنتی ہے جیسے ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہوں۔ ان میں سے ایک کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ اور دوسرے کو دینی تعلیم کے لیے جو ہے وہ اپنے ہی پاس رکھ لیا جائے۔ چند سال گزرنے کے بعد دونوں بیٹے یکجا ہوں تو دونوں کے اخلاق کردار میں زمین آسمان کا فرق آتا ہے۔ ایک تعلیمی لحاظ سے مکمل اور عصری تقاضوں کو پورا کرنے والا مگر اخلاقی اقدار سے عاری ہوتا ہے، اور دوسرا دیگر پہلوؤں میں کمزور ہوتے ہوئے بھی اخلاق و کردار کا پیکر نظر آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ منبع سارا کچھ دین کی تعلیم ہے، مگر عصری تعلیم نے آج مسلمانوں کی آنکھوں کے آگے پٹی باندھی ہے، اور وہ اسی طرح سے رفتہ رفتہ اخلاقیات جو ہیں وہ گرتے چلے جاتے ہیں۔ والدین کے سامنے سر جھکائے رہنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا اور ان کی تعظیم میں کھڑا ہونا، ان کے لیے دل و جان قربان کر دینا ایک فطرت بن جاتی ہے، اور دوسرا اپنے بھائی کی ان حرکتوں کو پاگل پن تصور کرتا ہے اور تعجب سے کہتا ہے کہ تم ہر ان کی بات مان کیوں لیتے ہو، ان کے سامنے یا باادب کھڑے کیوں رہتے ہو۔ ایک ہی خون دونوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے، مگر تربیت کے فرق اور تعلیم کی اخلاق نے دونوں کو یکسر بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اثر تو ان عصری یہ حال تو ان عصری
درسگاہوں کا ہے جن میں تعصب پرستی اور ترجیحی سلوک نہیں ہوتا، اور جن تعلیمی اداروں کی بنیاد ہی عصبیت پر ہے، ان کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تصور سے بالاتر ہے۔ اس زمانے میں اسکولوں کالجوں کی تعلیم کی ضرورت بھی بڑی شدید سمجھی جاتی ہے، بلکہ ہر شعبہ حیات میں ہمارے افراد موجود ہوں اور ہمارے وہ دنیاوی امور پر جو ضروری ہوں بلا حرج مشقت حل ہوتے رہیں۔ لہٰذا ایسی درسگاہوں کا قیام جن میں اسلامی شریعت کے سائے میں عصری علوم کا انتظام ہو بہت ضروری ہے۔ ایک متبادل مدرسے میں انہی میں بعض میں عصری علوم کا ضروری اور معتدد حصہ رکھا جائے، اس کا مستقل شعبہ قائم کیا جائے۔ زیر نظر رسالہ مولانا محمد فیاض اللہ برکاتی مصباحی کی کاوش کی ہے اور ایک عربی رسالے کو اردو کے کالم میں پیش کرنے کی اچھی کوشش کی۔ ترجمہ نگاری بہت مشکل فن ہے کہ اس میں دونوں زبانوں کی اصطلاحات و تعبیرات اور ان کے نشیب و فراز سے آگہی ضروری ہے۔ یہاں اپنے دل کی بات نہیں کہی جاتی، بلکہ مصنف کے دل میں سرایت کر کے اس کی مراد معلوم کرنے کے بعد ہی مرضی کے مطابق دوسری زبان میں اس کی تعبیر لائی جاتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا نے کتنا دشوار مرحلہ طے کیا، اور مصوف نے مستقبل میں بہت ساری امیدیں ہیں ترجمہ نگاری ہی کے باب میں کہ بہت سارے کام کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ فرصت اور وقت کی کمی نے بغور پورے رسالے کے مطالعے کا وقت نہیں دیا۔ جہاں تک دیکھا عمدہ پایا۔ اللہ رب العزت مولانا کو بے حد بے لوث خدمت دین کی مزید توفیق بخشے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا عطا فرمائے، آمین۔